السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اس تعجب کے بعد مزید ان کو تسلی دینے کے لیے بچے کی مزید صفات بیان کی، کیونکہ بات بڑی تھی۔ پہلے بچے کی صفات سنی، یقیناً دل کے اندر آیا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ ہوگا کیسے، مجھے تو کسی بشر نے کبھی چھوا نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید بچے کی صفات بیان کی کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اسے کتاب سکھائے گا۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر کتاب سے مراد ہے لکھنا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کتاب جو تھی وہ تورات تھی، اور تورات کا ذکر علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، لہٰذا یہاں پر کتاب سے مراد تورات نہیں ہے، تورات کا نام علیحدہ آ گیا۔ کیا مراد ہے؟ یہاں پر لکھنا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا سکھایا، یعنی لکھنے میں ان کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر جس طرح انبیاء کو جو تعلیم اللہ کی طرف سے ملتی ہے ان کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم ملی تھی، کیونکہ استاذ ہونا بھی ایک شرف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی دنیا میں کسی انسان کو کسی نبی کا استاذ نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتابت خود سکھائی، والحکمہ، اور حکمت۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے پاس ایک نعمت اور خوبی اور معجزہ ہو وہ دوسرے کے پاس بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک معجزے کی علامت بنا دیا کہ ایک شخص لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی باتیں اتنی دانائی اور حکمت والی ہیں کہ لکھے پڑھے اس کے پیروکار ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، اعجاز تھا۔ تو یہاں پر پہلی چیز کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے، والحکمہ، اور حکمت۔ حکمت سے مراد دانائی والی باتیں، جس کا معنی اب نبی کے لیے جب حکمت کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد ہوتا ہے فہم، بصیرت اور حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو ایسا فہم، ایسی بصیرت عطا کرتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے حدیث بنتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں یہ قرآن کا فہم ہے۔ آپ نے قرآن سے جو سمجھا ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو سمجھے، امت اس طرح مل کر بھی اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اس فہم کو حدیث کی صورت میں بیان کروایا۔ والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ حکمت بھی عطا کرے گا۔ حکمت سے مراد ایک تو یہی ہے، دوسرا حکمت کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ بات کرتے وقت موقع، مناسبت اور مخاطب کو دیکھ لینا، یعنی ایسی بات کرنا جو بات موقع کے بھی مناسب ہو اور مخاطب کے بھی مناسب ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت اور دانائی۔ مثلاً آپ کسی کے جنازے کے موقع پر اگر گفتگو کریں گے تو ظاہر بات ہے وہاں پر آپ کیسے کلمات استعمال کریں گے، آپ کو خود شعور ہونا چاہیے کہ اس موقع پر کیا کلمات کا انتخاب ہونا چاہیے۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو موقع مناسب دیکھو، دوسرا اپنے مخاطب کی استعداد دیکھو، تیسرا اپنے مخاطب کی ضرورت کو دیکھو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکمت تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟
آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو نماز اول وقت میں پڑھ۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت۔ ایک تیسرا شخص آیا، آپ نے فرمایا جہاد۔ سوال ایک ہے، جواب تین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکمت تھی۔ آپ سے جس طرح کا سائل جس وقت میں آگے سوال کرتا تھا، آپ ان حالات کے مطابق اور اس سائل کے مطابق بتاتے تھے کہ اس ٹائم تیرے حق میں سب سے افضل عمل یہ ہے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف اتنا کہہ دیتے تھے کہ یہ حلال یہ حرام، اور بعض دفعہ آپ تھوڑی سی تمثیل دے کر سمجھاتے۔ مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہ نہیں۔ تیری خالہ، تیری پھپھو، تیری بہن، تیری بیٹی، اس کے چند محرم رشتوں کا ذکر کر کے کہا کسی ایک کے ساتھ تو یہ پسند کرتا ہے کوئی غیر ایسے کرے؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر غیروں کی مائیں، پھپھیاں، خالائیں، بیٹیاں، بہنیں بھی ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں۔ اس کو بات سمجھ آ گئی کہ دیکھو جس طرح میری بہن اور میرے محرم رشتے میں جاتا ہوں ان کی طرف کوئی نہ دیکھا تو مجھے کسی کے محرم رشتے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ کیا تھی؟ یہ حکمت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ آپ نے یہ 3 کلمات کہے اور اللہ تعالیٰ نے، وہ خوش قسمت تھا کہ جس کے سینے پر نبی کا مبارک ہاتھ رکھا گیا اور نبی نے اس کے لیے یہ کلمات بولے، اس کی تو دنیا بدل گئی اور آخرت بھی اس کی بدل گئی۔ تو آج بھی آپ اپنے مخاطب، اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اس کو قریب کروں گا پھر میں اس کو توحید کی دعوت دوں گا، تو یاد رکھیے کہ جس نے توحید پر بگڑنا ہے وہ پہلے دن سے بھی بگڑ جائے گا اور 100ویں دن جا کر اس کو دعوت دیں گے تب بھی بگڑے گا۔ کون سے موقع پر بات کس طریقے سے کی جائے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ والتوراۃ، اور اللہ تعالیٰ تورات بھی اس کو سکھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کسی سے نہیں پڑھی تھی۔ تورات وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے یاد کروائی تھی، ان کو یاد تھی، سب مسائل ان کو علم تھے۔ والانجیل، اور انجیل وہ تھی جو ان کے اوپر اتری، یعنی ان کو تورات بھی یاد تھی اور انجیل بھی یاد تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی نبیوں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ساری کتابیں یاد تھیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کو منسوخ کیا کہ نہیں کیا، اس کے بارے میں تو امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے پیروکار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کو منسوخ نہیں کیا، البتہ اس پہ یہ موقف ہے کہ تورات کی کچھ چیزیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی منسوخ نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کی جو آپس کی باتیں تھیں نا، انہوں نے خود کچھ چیزوں کو حرام کر رکھا تھا اور کچھ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بناوٹی چیزوں کو واضح کرنے آئے تھے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے حرام کر لیا اور یہ تم نے اپنی طرف سے حلال کر لیا۔ اللہ عالم بالصواب، دونوں طرح کے موقف علماء امت کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دونوں کا علم دیا تھا اور اللہ کی طرف سے یہ علم تھا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف یہ رسول تھے۔ آخری رسول بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ان نشانیوں کا ذکر پھر انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔